کھڑے ہو گئے. کبھی ایسا ہوا کہ رخ قبلے سے پھیر کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا. کبھی ایسا ہوا کہ سارے یہ اذکار 25 مرتبہ سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ، اور اللہ اکبر 25 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ. کبھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھا. اور یہ سب چیزیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، حدیث کی کتابوں میں ثابت ہیں. وتر کی نماز کبھی آپ نے 3 پڑھی ہو، کبھی 5 بھی پڑھی، کبھی 7 بھی پڑھی، اور کبھی 1 بھی پڑھی. یعنی یہ اعمال آپ نے توسع کے ساتھ اختیار فرمائے. اب عوام کا کام یہ ہے کہ کسی وکیل کا کالا کوٹ پہن کے آ جائیں اور کورٹ میں اس کا کاندھا چھیلیں، یا جج صاحب سے کہیں کہ میں نے بھی آج کالا کوٹ پہن لیا ہے، میں بھی انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جانتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ قانون مجبور ہوگا کہ چپراسی سے یا پولیس والے سے کہا جائے کہ بھائی اس کالے کوٹ والوں کو باہر نکالو. جس نے LLB نہیں کیا، جس نے قانون باقاعدہ نہیں پڑھا، سرٹیفائی نہیں کیا گیا، اس کو یہ حق نہیں. جس نے میڈیکل سائنس کی تعلیم مکمل حاصل نہیں کی، اس کو حق نہیں کہ کلینک کھولے. اگر وہ عطائی ڈاکٹر بنا، تعلیم مکمل حاصل نہیں کی، اس کو حق نہیں کہ کلینک کھولے. اگر وہ عطائی ڈاکٹر بنا ہوا یا کمپاؤنڈر تھا اور ڈاکٹر بن کے لوگوں کا علاج کر رہا ہے تو یہ تو مارے گا لوگوں کو. اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن کے سامنے آئے. اسی طرح عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے بارے میں رائے دینا شروع کر دیں. ظاہر ہے کہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ اور فارمیسی کی تعلیم یہ تو قرآن اور حدیث کے نوکر چاکر ہیں. ان کی حیثیت تو چپراسیوں کی ہے. قرآن اور حدیث کا علم نہایت اعلیٰ، نہایت دقیق، نہایت عمیق، نہایت وسیع، نہایت آفاق. اس کے لیے تو بڑا دماغ چاہیے، بڑا وقت چاہیے، بڑی تفصیل چاہیے. اسی لیے بہت کم لوگ ہیں جو ان علوم میں فائق ہو پاتے ہیں. بھیڑ تو ضرور ہوتی ہے لیکن فائق ہونے والے کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان علوم کی آفاقیت اور وسعت کی کوئی انتہا نہیں. بحر ناپیدا کنار ہے. یہ وہ علوم ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی مشکات نبوت سے نکلے ہیں اور آسمان کی بلندیوں سے اترے ہیں. ان کا ادراک کرنا، ان کو سمجھنا اور پھر ان کے مسائل سے اترے ہیں. ان کا ادراک کرنا، ان کو سمجھنا اور پھر ان کے مسائل کا جاننا ان کا حق ہے. جنہوں نے 15 سال 20 سال قرآن میں، حدیث میں صبح و شام رات و دن لگائیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہی عقل مندی ہے. علاج کے لیے ڈاکٹر کی طرف، مقدمے کے لیے وکیل کی طرف، کسی نقشے کے لیے انجینئر کی طرف. جیسے دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس نے محنت کی، پڑھا، اسپیشلسٹ ہے، ایکسپرٹ ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ویسے ہی علماء سے، اور جو صحیح معنی میں اہل افتاء ہیں، جن کو مفتیان کرام اور علماء حقانی مانے کہ یہ مفتی ہیں، ڈاکٹر مانے کہ یہ ڈاکٹر، انجینئر مانے کہ یہ انجینئر. گاؤں کے گھس خدے کہیں کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو ان کی بات مان لی جائے گی. ظاہر ہے کہ ایک سے ایک عطائی اور دوائیں بیچنے والے ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں گاؤں میں، اور شہروں تک میں یہ صورتحال ہے کہ کمپاؤنڈر صاحب ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کے جسم سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اور نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. مسجدوں میں نیم ملا ہیں اور کلینک میں نیم حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام طور پر نیم وکیل کورٹ میں ہیں اور نیم جج صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب نیم ہیں، اور کوئی پاؤ اور کوئی چھٹانگ اور کوئی تولا اور کوئی ماشا. تو جو حالت ہو رہی ہے افراتفری اور انتشار کی، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. علم کامل ہونا چاہیے، مستحکم ہونا چاہیے، عمیق اور وسیع ہونا چاہیے، تجربوں میں آنا چاہیے، کم ہونا چاہیے، عمیق اور وسیع ہونا چاہیے، تجربوں میں آنا چاہیے، عمل سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، امت کی وحدت اور خدا کی توحید اس کو سامنے رکھنا چاہیے. جب یہ ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے دور بابرکت اور خلافت راشدہ کے دور بابرکت کے اثرات نظر آتے ہیں. کچھ جھلکیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور حالات درست ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں تو بگاڑ پر بگاڑ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے توحید کی اور وحدت ملت کی، دونوں چیزوں کا اہتمام ہو. اور جو علماء ہیں وہ بھی فکر کریں، جو مسٹر صاحبان ہیں وہ بھی فکر کریں، وہ بیجا کوشش عالم بننے کی نہ کریں اور وہ تشدد نہ اختیار کریں، اور دین کا جو دائرہ وسیع اس دائرے کو ملحوظ خاطر رکھیں. تو انشاءاللہ امت جڑتی رہے گی، چلتی رہے گی، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا اور اس کا انجام اچھا ہوگا.
اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمنائیں قبول فرمائے اور صحیح راستے پر ہم کو گامزن فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب. محترم حضرات، ابھی ہم نے حضرت مولانا سے انتہائی علمی اور پراثر تقریر سماعت کی. ہم بےحد مشکور ہیں حضرت مولانا کے کہ حضرت مولانا یہاں تشریف لائے ہماری درخواست پر. حضرات، تنظیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام مقررین کو کچھ ایک یادگار کے طور پر دیا جائے تاکہ یہ کانفرنس انہیں یاد دلاتی رہے، آئندہ کے لیے بھی وہ ہمارے جلسوں میں شرکت کریں. تو میں تنظیم کے صدر جناب ضیاء الشمس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور حضرت مولانا کی خدمت میں ایک تہنیت نامہ اور میمنٹو پیش کریں. صدر تنظیم ضیاء الشمس صاحب. حضرات، ایک اہم اعلان ہے. اس کانفرنس کے سلسلے میں کل کانفرنس کا دوسرا دن ہے. دوسرے دن کا پہلا سیشن کل صبح 10 بجے خواتین کے لیے مخصوص ہے. خواتین کے اس پروگرام کو دہلی سے تشریف لا رہی ہیں محترمہ عالیہ صابر صاحبہ، اور IRO کی لیڈیز ونگ کی صدر اسماء شمس خطاب کریں گی. کل کے خواتین کے پروگرام کا موضوع ہے ادخلوا فی السلم کافہ. یہ خصوصی طور پر خواتین کا سیشن ہے کل صبح. اور کل شام کے سیشن میں حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب بلریا گنج جامعۃ الفلاح کے ڈائریکٹر، اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب کا خطاب ہے. اور کل کے جلسے میں ہی ہمارے درمیان ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب تشریف لائیں گے. حضرت مولانا کو آج ہی تشریف لانا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر مولانا نے آج آنے سے معذرت کی اور وعدہ فرمایا ہے کہ کل انشاءاللہ ضرور وہ یہاں تشریف لے آئیں گے. تو کل شام کو پھر ہم انشاءاللہ ایک بہت عظیم شخصیت سے ملاقات کریں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے تمام متعلقین کو یہ اطلاع فراہم کر دیں کہ کل حضرت مولانا رابع صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں. کل شام 8 آپ حضرت مولانا رابع صاحب کو سماعت فرمائیں گے. میں اسی کے ساتھ